اس عمل کو کرنا نہ بھولیں، یہ بار بار موقع نہیں آتے، زندگی میں یہ موقع ملا ہوا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کما لیں، اس میں خزانے اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، لوٹ لیں اللہ کے خزانوں میں سے۔ آئندہ سال پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بابرکت دن ہیں، بابرکت موقع ہیں، چند دن ہیں رمضان کے، اللہ نے بھی خود فرما دیا یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات فرمایا، یہ چند دن ہیں، گنتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے آج اتنا روزہ، آج اتنا، آج 10 ہو گئے، آج 12 ہو گیا، 14 ہو گئے، گنتے گنتے یہ ختم ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا 18واں اور 19واں روزہ، ان دو مبارک دنوں میں، رحمت والے اور برکت والے دنوں میں، ایک بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کے اوپر ایمان کا ایسا نور ہوگا، ایسا نورانی اور مبارک چہرہ بن جائے گا کہ دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ یہ حسن کہاں سے آ گیا، یہ ایسا لگتا ہے چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اب یہ عظیم عمل کس برکت سے ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ٹائم، منٹ، سیکنڈ بابرکت ہے، نورانی ہے، اور نورانی عمل جب بھی کیا جائے تو اللہ رب العزت ایمان کی بھی تازگی دے دیتا ہے، اور چہرے کے اوپر بھی نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، مرد ہو یا میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ صاف ہو، نورانی ہو، ہمیں کسی قسم کی جو ہے اس کام کے لیے ادویات استعمال کرنی نہ پڑیں، کوئی کریم وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز جو مصنوعی چیز ہے، مصنوعی حسن، اس کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرنی پڑے، بلکہ یہ جتنی مصنوعی چیزیں ہیں یہ الٹا چہرے کو خراب کرتی ہیں۔ چہرے کا نور، چہرے کی نورانیت اور اس کی برکت اللہ کے کلام سے ہوتی ہے۔ فرمایا جو کثرت سے سجدے کرے گا اس کے چہرے کے اوپر بھی نور ہوگا، اور اس کے لیے وظائف بھی ہیں، اللہ کے صفاتی ناموں کے بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے بھی ہیں، لیکن اس وقت آپ سے میں ایک ایسا مبارک وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی برکت سے صرف چہرے پہ نور ہی نہیں آئے گا، بلکہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو چہرہ ضرور نورانی بن جائے گا، اور اس نورانی چہرے کے بننے کی برکت سے، اللہ کے راضی ہونے سے، روزی کے اندر جو ہے برکت پیدا ہو جائے گی، اور روزی کشادہ ہو جائے گی،
اور روزی سکون سے ملے گی، اور اس سے بھی عظیم فائدہ کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ اب دعاؤں کا قبول ہونا، رمضان المبارک میں ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو مجھے قریب پاتے ہیں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب ہر بندے کے اللہ اتنا قریب ہے، جو بھی اس سے مانگتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو اور وہ مانگے جس زبان میں چاہے مانگے۔ دنیا میں تو ہر بندہ ساری زبانیں نہیں سمجھتا نا، بندہ سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جب فلاں سے بات کروں گا پتہ نہیں میری بات سمجھے گا یا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بیک وقت ساری کائنات مانگے اور اپنی اپنی مرضی سے مانگنا شروع کر دے، اللہ سب کی دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، سب کو عطا کرے گا، اور اس کے خزانے میں ذرا کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اس وظیفے کے یہ بہت بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا کہ اللہ چہرے کو نورانی بنا دے گا، اور دوسرے نمبر پہ اس کی دعاؤں کے اندر بھی برکت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کی ہر حاجات جائز قسم کی ایسے قبول ہوگی جس طرح نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، دعاؤں کا قبول ہونا، پریشانیوں کا ختم ہونا، روزی میں برکت ہونا، یہ عظیم قسم کے فائدے ہیں، اور ان فائدوں کی وجہ سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ اصل چیز سکون ہے، بے چینی ختم ہو جائے، بے قراری ختم ہو جائے، اضطراری ختم ہو جائے، اور ہر طرح کی ٹینشن ختم ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا یہ انعام ہے اس ذات عالی کا، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس وظیفے کو آپ توجہ سے سنیں۔ آپ نے 18ویں روزے اور 19ویں روزے کو افطاری سے چند منٹ قبل 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جب یہ کہیں گے تو اللہ براہ راست تمہارے چہرے کے اوپر نور ایسا پیدا کر دیں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ حسن کہاں سے آ گیا۔ اور پھر اس کی برکت سے جب آپ افطاری کریں گے، یہ برکت والا کھانا ہے افطاری کا، اور یہ برکت صرف آپ کے اس کھانے میں نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے رزق کے اندر اتنی برکت ہو جائے گی کہ پورا سال اللہ رب العزت رزق کی تنگی نہیں آنے دیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے 19ویں روزے کو بھی یہ مبارک عمل کرنا ہے، 41 مرتبہ پڑھ کے اول آخر اس کے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 5 دفعہ یا زیادہ، وہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا، ہر طرح کی تنگ دستی ضرور دور ہو جائے گی، اور چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ یہ نہیں کہ یہ 2 دن ہی دعائیں قبول ہوں گی، رمضان المبارک کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا، اور ان دعاؤں کی مقبولیت کا اثر پورا سال رہے گا۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، بابرکت عمل ہے۔ یہ میرے محترم
بہن بھائی جتنے بھی ہیں اس عمل کو کرنا نہ بھولیں، یہ بار بار موقع نہیں آتے، زندگی میں یہ موقع ملا ہوا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کما لیں، اس میں خزانے اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، لوٹ لیں اللہ کے خزانوں میں سے۔ آئندہ سال پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ بابرکت دن ہیں، بابرکت موقع ہیں، چند دن ہیں رمضان کے، اللہ نے بھی خود فرما دیا یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات فرمایا، یہ چند دن ہیں، گنتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے آج اتنا روزہ، آج اتنا، آج 10 ہو گئے، آج 12 ہو گیا، 14 ہو گئے، گنتے گنتے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک عمل ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے، اللہ نورانی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔